کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا. سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ ود شراز نثار. نرگس تشدد کیس میں پیش رفت کیوں نہ ہو سکی؟ تفتیشی افسر عائشہ نے سید فرحاد علی شاہ کو یہ کہا کہ نرگس کے گھر گئے لیکن وہ موجود نہیں. کیا وہ روح پوش ہے؟ پولیس سے کوآپریٹ کیوں نہ کیا جا رہا ہے؟ نرگس کے بچوں نے جو کینیڈا میں مقیم ہے نہ صرف کینیڈین ایمبیسی کو خط لکھا بلکہ اپنی ماں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ نہ صرف اپنا علاج کینیڈا میں آ کر کروائے بلکہ مستقل طور پر کینیڈا میں رہائش پذیر ہو جائے. جبکہ اس کے فیملی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار تشدد کا نشانہ بننے والی نرگس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ماجد بشیر کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہے گی. ان تمام حوالے سے آپ کو آگے جا کر تفصیل سے بتائیں گے اور خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو انیشیٹو لیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں تشدد کا نشانہ بنانے والے انسپیکٹر کو ضمانت کینسل کروا کے فوری گرفتار کیا جائے, اس سے وہ اسلحہ بھی برآمد کروایا جائے جس پستول کے ذریعے اس نے نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا. نرگس کا باپ جو اس صدمے سے ہسپتال جا پہنچا ہے اور بھی بہت سی باتیں آج کے بھی لوگ میں ہم سب ڈسکس کریں گے. جبکہ سب سے اہم بات سید فرحاد علی شاہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں انہوں نے تفتیشی پوری ٹیم کو یہ کہا ہے کہ ہر حال میں 14 دن میں یہ چلان مکمل کر کے پیش کیا جائے گا تاکہ ملزم ماجد بشیر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو بھی اس حوالے سے مراسلہ لکھ دیا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ماجد بشیر جو پہلے بھی کئی بار معطل ہوا ہے اس کو مثل کا حصہ بنایا جائے کہ کون سے الزامات کے تحت اسے پہلے بھی معطل کیا گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شراز نثار. نرگس تشدد کیس میں اہم پیش رفت. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے تفتیشی خاتون کو اپنے دفتر بلایا اور اس میں کئی ایسے نقائص تھے جو ان کو کہا کہ ٹھیک کیا جائے. نرگس کا ابھی تک 164 کا بیان کیوں نہ لیا گیا؟ ماجد بشیر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا CRO نکلوایا جائے اور وہ معطل کیوں ہوا اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور اگر وہ تفتیش پر اثر انداز ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. مزید جانتے ہیں فرحاد علی شاہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحاد صاحب, آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لیا تو آپ وزیر اعلیٰ کے وین کے مطابق اس کیس کو ٹرائل بیس کے طور پر لے رہے ہیں. تو ماجد بشیر جو ہے وہ بڑا با اثر ہے, کئی بار پہلے بھی اس طرح کے واقعات میں بچ نکلا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں شراز صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی ہدایت پر ہم صرف اس کیس کو نہیں پورے پنجاب کے ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں جو جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے ہے, جو کرائم اگینسٹ وومن ہے, کرائم اگینسٹ چلڈرن ہے. تو اس کو ہم نے ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کرتے ہیں اس قسم کے کیسز کو, اور فرام ویری فرسٹ ڈے ہم لائن آف انکوائری جو ہے وہ ایڈوائز کی صورت میں جاری کرتے ہیں. اور ہمارا جو سیکشن 10(3)(c) ہے وہ مجھے امپاور کرتا ہے کہ میں کسی بھی کیس کو کسی سٹیج پہ بھی ریکارڈ سمن کر سکتا ہوں, اور وہ عوامل جس کی وجہ سے پروسیکیوشن اینڈ پہ فیل ہوتی ہے ہم پہلے دن سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نقائص دور کروائے جائیں. اسی طرح ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ CM پنجاب کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا تھا اور ہم جوائنٹ وینچر پہ کام کر رہے ہیں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے حوالے سے. تو چیئر پرسن نے خود ٹیک اپ کیا تھا, دس کیس واز ریفرڈ بائی دی وردی چیئر پرسن, تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا, نوٹس دیا. کل میں نے ریکارڈ دیکھا تھا اور اس پہ میں نے لائن آف انکوائری ان ریٹن فارم جاری کی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ جو کہ انفورس ہوا 2021 میں, اس میں 164 کا بیان وکٹم کا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو وکٹم ریزائل کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو یہ اکرنس ہوا ہی نہیں تھا, تو سارا کا سارا جو پبلک ایکسچیکر ہے وہ ضائع جاتا ہے, اداروں کی کارروائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, اور کورٹ ایک کنوکٹ کیے کرنے کی بجائے ایک کلپریٹ کو کلین چٹ دے دیتی ایکویٹل کی, اور وہ لائسنس ہوتا ہے کہ جب دل کرے گا وہ یہ جرم ریپیٹ کرے. تو اس لیے ہم نے انفورسمنٹ کی ہے پورے طریقے سے. پھر میں نے اس میں یہ بھی پوچھا کہ یہ کیونکہ ایک حاضر سروس انسپیکٹر ہے تو یہ کہیں انویسٹیگیشن کو کر سکتا ہے کسی طریقے سے کمپرومائز, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے سے اس اکرنس سے پہلے ہی سسپینڈڈ تھا. تو میں نے اس میں لائن آف انکوائری دوسری یہ جاری کی ہے کہ اس کا سسپینشن کا آرڈر بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے کہ وہ کس ریزن سے سسپینڈ تھا. اس کے بعد پھر میں نے CRO کے حوالے سے اس میں کہا ہے کہ ریکارڈ اس میں سے نکلوایا جائے کہ اس کے خلاف کتنے ایسے مقدمات ہیں اور ان کی پینڈنگ ہے یا کیا سٹیٹس چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ڈیلے نہ ہو, تو اس میں نے اس کو ہدایت جاری کی ہے کہ آج ہی میڈیکل لیگل سرجن پنجاب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر
فرح جو ہیں وہ بہت ڈاکٹر فرد جو ہیں ہمارے ساتھ پورے طریقے سے کام کر رہی ہیں، تو ان کو بھی میں نے لوپ میں لیا تھا. تو پورے طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ہم اس کا چلان مکمل کریں اور اس کو سینڈ ٹو کورٹ کیا جائے، تاکہ 4 مہینے جو کہ اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر شیڈیول ٹائم دیا گیا اس میں ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کے، اور کیونکہ دیکھیں اثر زائل ہونا چاہیے معاشرے سے کہ کوئی اگر انسپیکٹر ہے پولیس میں تو وہ اتنا با اختیار ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے، تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ کی ریٹ پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے انشاءاللہ. جس طرح پہلے بھی آپ نے پہلے ہی دن ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اثر اور اثر انداز ہو سکتا ہے، تو آپ نے جب تفتیشی کو بلوایا تو کیا نقائص نظر آئے آپ کو اس تفتیش میں؟ دیکھیں میڈیکل کا کلیئر نہ ہونا یہ کل کو ہمارے لیے فیٹل ہو جاتا ہے. 164 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ کرنا یہ فیٹل ہو، جیسے آپ کے سامنے عائشہ جان زیب والا کیس تھا کہ وہ بڑی سپیڈ سے ایف آئی آر در جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو تھے بڑا کام کیا اور اتنی جلدی سے پھر صلح کر لی گئی اور نگیٹ کر دیا گیا کہ یہ اکنس ہوا ہی نہیں تھا. تو اسی لیے 164 کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو وہ ڈیلے تھا، اس کو تحرک کروایا گیا کہ 164 کا سٹیٹمنٹ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریویسلی اگر کوئی مقدمہ ہو یا پریویسلی کنوکشن ہو تو وہ بھی چارج فریم کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہو، چلان کا حصہ ہو. تو وہ ہم نے، اور باقی اس میں یہ تھا کہ پولیس کو ہم نے خود لیکچرز دیے ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کے حوالے سے، جو رولز ہیں اسپیشل ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہیں، تو یہ ایس ایس آئی او کے پاس ہی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو ایز سچ تو نقائص کوئی نہیں ہے، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاخیر نہ ہو، کیونکہ تاخیر ہی ایک سب سے بڑا نقص سمجھا جاتا ہے ایک فوجداری مقدمے میں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جس طرح ویمن پروٹیکشن چیئر پرسن جو ہے ہینا پرویز، وہ اس کے گھر بھی گئیں، نرگس سے ملاقات بھی ہوئی اور آپ کا ایم او یو بھی سائن ہے، اور نرگس نے یہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے، آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ سید فرحاد علی شاہ کی جو انیشیٹو ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اب مجھے انصاف ملے گا. اور جس طرح اس نے یہ کہا کہ مجھے پہلے بھی درجنوں بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن اب میں سٹینڈ کروں گی چونکہ اب گورنمنٹ میرے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نرگس ہی خوش قسمت نہیں ہے اس وقت ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس خوش قسمت ہیں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، وہ پورے طریقے سے ہمیں با اختیار کر رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر یہ وقت لوگ اگزامپل کے طور پہ دیا کریں گے کہ یہ کیسز اور یہ کرائم جو کہ خواتین کے خلاف ہوں گے یا بچوں کے خلاف ہوں گے یا جینڈر بیس وائلنس ہوگی، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی کلپریٹس کو پورے طریقے سے آپ کو نہ صرف سزا ہوتے وہ دکھائی دیں گے بلکہ وہ پنجاب کو چھوڑ جانے میں ہی اپنی سمجھیں گے کہ ہمیں اب یا تو یہ جرم چھوڑیں گے یا پنجاب چھوڑ دیں گے. ناظرین، آپ نے بات سنی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ. جس طرح ایک بہت ہی مشہور بات ہے کہ when men want to do something he can even change the line of their hand. تو فرحاد علی شاہ اسی ویژن کے مطابق انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ پنجاب بھر میں اگر کہیں بھی اس طرح کی کوئی زیادتی نظر آئی تو جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے اس پر عمل درآمد ہم خود کروائیں گے تو آپ کو، تاکہ سب کو جو ہے وہ ریلیف ملے. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.